بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا منکر نکیر کے سوالات اسی امت کے ساتھ خاص ہیں یا تمام امتوں سے وابستہ ہیں؟ معزز ناظرین، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوالات اسی امت کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ پہلی قومیں اگر رسولوں کا انکار کرتی تھیں تو رسول ان سے علیحدہ ہو جاتے تھے اور اللہ پاک عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیتا تھا، لیکن حق تعالی نے اپنے آخری نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور نہ ماننے والوں سے عذاب روک لیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی تاکہ ان کے ڈر سے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں تلوار کے ڈر کی بجائے ایمان اپنی جڑیں مضبوط کر لے۔ اس طریقے سے انہیں ایمان اسلام مضبوط کرنے میں انہیں مہلت دی گئی۔ معزز ناظرین، یہیں سے نفاق پیدا ہوا کہ منافق دلوں سے کافر رہتے تھے اور بظاہر ایمان لے آتے تھے۔ زندگی میں تو ان کی اندرونی حالت پر پردہ پڑا رہتا تھا، لیکن موت کے بعد حق تعالی نے ان کی پول کھولنے کے لیے منکر نکیر مسلط کر دیے تاکہ سوالات کر کے ان کے دلی حالات معلوم کریں اور اللہ اچھوں کو بروں سے جدا کر دے۔ منکر نکیر کا قبر میں سوالات کرنا صرف اس امت محمدیہ کے ساتھ خاص کرنے والوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ والی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اور ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہو۔ معزز ناظرین، منکر نکیر کا صرف اسی امت محمدیہ سے سوالات کرنے کے متعلق فرشتوں کا قبر میں یہ سوال کرنا بھی قابل غور ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے جو تم میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس جواب میں مومن کہے گا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتوں کے اس سوال کا جواب اسی امت محمدیہ کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے۔ منکر نکیر صرف امت محمدیہ سے سوالات کرنے کے لیے قبر میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا امتحان لیا جائے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث بھی امت محمدیہ کے لیے خصوصیت کی دلیل ہے۔ معزز ناظرین، منکر نکیر کو صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہ ماننے والوں نے یہ جواب دیا ہے کہ تمام باتیں اسی امت کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ یہ امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے تو اس امت کے الفاظ سے مراد صرف امت محمدیہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں امت کے الفاظ سے پوری بنی نوع انسان کی امت مراد ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ کھایا، پھر آپ کے حکم سے چیونٹیوں کا سارا جتھا جلا دیا گیا۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ تم نے ایک چیونٹی کے کاٹ کھانے کی وجہ سے اللہ کی ایک امت جلوا ڈالی جو اللہ کی پاکی بیان کرتی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر جاندار کی پوری جنس کو امت کہا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ مردہ جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بتاتا ہے، غلط ہے، کیونکہ ہر امت کا مردہ اپنے اپنے نبی کو بتائے گا۔ حدیث کے الفاظ میں کسی نبی کا نام نہیں، بلکہ مردے کے متعلق صرف یہ الفاظ ہیں کہ وہ کہے گا یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन तमाम बातों से हमें ये बात समझ आती है कि मुनकर नकीर का कब्र में सवालात करना सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के साथ खास नहीं है, बल्कि ये पूरी उम्मत बनी नौ इंसानियत के साथ है। यही इसका सही जवाब है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। और अगर आप जन्नत में लगने वाले बाजार के मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।